السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، ماہ ربیع اول کے مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور بلکہ آج 10 تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو اس وقت دنیا کے حالات خراب تھے، جاہلیت تھی، برائیاں عام تھیں، شرک تھا۔ 2 بڑے سویلائزیشنز، روم اور فارس، ان 2 بڑے سویلائزیشنز کے اندر بھی وہاں پر انسان امن، چین، سکون میں نہیں تھا، بلکہ وہاں پر بھی متعدد قسم کے برائیاں، زیادتیاں، ظلم، تمام چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، 40ویں سال میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اس کے بعد سے جو آپ نے کام شروع کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ سلسلہ چلا تقریباً 23 سال تک یہ سلسلہ چلا۔ 23 سال میں پورا قرآن مجید کا نزول ہوا۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی سے آخری سورت نصر، ان 23 سال کے اندر مکمل قرآن مجید نزول ہوا، اور تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو لے کر اٹھے تھے۔ اس دور کے اندر، ان برائیوں کے اندر، ان مشکلات کے اندر، اور متعدد قسم کے مسائل، مصائب، ان حالات کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا بات لے کر اٹھا، اور تقریباً 23 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ یا 1,40,000 لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے۔ کتنا عظیم کارنامہ۔ ہاں، اکیلے بات کو ایسے مقام سے لے کر اٹھنا جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے، پوجا، ان کی پرستش کی جاتی تھی، وہاں سے اس بات کو لے کر اٹھنا، اور صرف عرب نہیں، پھر ساری دنیا کے اندر پھر اسلام کا بول بالا، لا الہ الا اللہ کا بول بالا جو ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہ حیرت انگیز کارنامہ ہے، اس تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حیرت انگیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا، زور زبردستی نہیں، بلکہ لوگوں کے دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے تبدیل کیا، اور پھر حیرت انگیز معاشرہ ہمارے سامنے آیا کہ وہ صحابہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے تاروں کے مانند ہیں، اور ایسی مثالیں وہ لوگوں نے قائم کی کہ ان کی مثالیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو ہے اگر کسی نے ان کی ایک کی بھی اگر اتباع کر لی صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ اس کی نجات کے لیے جو ہے کافی ہے۔ تو پھر آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ یہ دین جیسا ابھی غالب ہے اسی طریقے سے بعد میں بھی یہ غالب ہوگا، لیکن اسے غالب کرنے والے لوگ جو ہے وہ کون ہوں گے؟ وہ میرے صحابہ جیسے۔ آواز آ نہیں رہی کیا باہر پیچھے؟ تو میرے صحابہ جیسے مانند ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہ حیرت انگیز، یہ وہ قابل تقلید، قابل اتباع کرنے والی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ بھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ کیا ہیں؟ نبوت آپ کے بعد ختم ہوگی، خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا علم اس جو ہے وہ رکھنے والا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو بنیادی عقائد ہے ہمارے، توحید، رسالت اور آخرت، رسالت پر بھی ایمان لائیں، اور وہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ختم رسالت پر ایمان لائیں، یعنی اس بات پر ایمان لائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہیں آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول جو ہے نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم، قیامت 1440 سال کے اوپر ہو چکے ہیں، کوئی اور رسول جو ہے ابھی نہیں آ گیا، اور اسی کے ساتھ دین مکمل ہو گیا۔ دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی ہے۔ ہماری ہر زندگی کے شعبے کو دین اسلام رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے یہ کام ایسے کرو، یہ کام ایسے مت کرو، پیدائش سے لے کر موت تک یہ دین ہے۔ دین صرف عبادات نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ نہیں، بلکہ مکمل حیات زندگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ دین جو ہے مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ تو دین مکمل کرنے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یعنی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت فرمایا کہ آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ تکمیل دین کے لیے یہ ضروری ہے کہ تکمیل نبوت ہو۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہے تو دین پھر کبھی مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اگلے نبی کی ضرورت خود ظاہر کر دے گی کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، جبھی تو نبی کی آمد جاری رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تقریباً 4000 سال کی مہلت دی، اور 4000 سال کے اندر کئی انبیاء رسول آئے، لیکن دین
وہ سب نے دین کی دعوت ہی پیش کی، سب نے توحید رسالت آخرت ہی پیش کیا، لیکن جو ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے نبوت پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نبوت کے ختم ہونے کی مثال اس طرح فرمائی، ترجمہ ہے: میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور نہایت حسین اور جمیل عمارت بنائی، لیکن اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کی زیارت کرتے اور اس کی تحسین کرتے اور کہتے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی، یعنی بہترین عمارت ہے، خوبصورت ہے، لیکن ایک جگہ ایک اینٹ خالی رکھ دی گئی۔ لوگوں کو نگاہ کیا ہے، ظاہر ہے وہیں پر زیادہ جاتی ہے۔ ایون ہم یہ دیکھیں کہ جہاں اچھائی تمام ہے لیکن جاتی نگاہ وہاں پر جہاں وہ اینٹ نہیں ہے، اور یہ اس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی مار کھا جاتی اور بلڈنگ تمام پوری نہیں ہوتی۔ تو ایک جگہ اینٹ خالی چھوڑ دی گئی، لوگ اس عمارت کی زیارت کرتے اور اس کی تحسین کرتے اور کہتے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی، یہ بھی کیوں نہیں رکھ دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ آپ کے بعد جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ یہ خوبصورت اور بہترین مثال یہ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے کاموں کی تعمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ نامکمل نہیں چھوڑا جس کی تکمیل کے لیے اگلے نبی کی ضرورت ہو، پورا کمپلیٹ، 99.9% کمپلیٹ۔ باقی کا جو کچھ ہے اجتہاد پر، جو وقت کے علماء جانکار، جو قرآن اور حدیث اور فقہ کا فہم رکھنے والے، وہ اس کے اوپر جو ہے اجتہاد کر سکتے ہیں، جیسے کہ چلتا ہے جیسا اعضاء ڈونیشن کے تعلق سے اور دوسرے اس کے تعلق سے علماء جو ہے اجتہاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت اس میں خاتم کا جو لفظ آیا ہے اس کی معنی ہے مہر لگانے کے، مہر، اور ختم کرنے والے کے ہیں۔ جب انسان کوئی خط لکھتا ہے یا کوئی حاکم فرمان جاری کرتا ہے تو اپنے خط اور فرمان کو ختم کرتے ہوئے آخر میں کیا کرتا ہے، سیل لگا، مہر لگا۔ اس کے بعد کوئی چیز ایڈیشن نہیں ہوگی، کوئی چیز نکالی نہیں جائے گی۔ مہر جو ہے فرمان جاری کرنے والے اور خط لکھنے والے کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور خط اور فرمان کے ختم ہونے کے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا، آپ پر نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، یعنی اللہ کی طرف سے آپ سلسلے نبوت کے ختم ہونے کا اعلان بھی ہے اور اللہ کی طرف سے نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے کی پہچان بھی ہے۔ اب قیامت تک جو ہے اس کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں جو تذکرہ کیا، قرآن مجید کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، تو انسان چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن ہمارے لیے ایک زندہ معجزہ ہے۔ اتنے سال ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہے، نہ زیر زبر نہ پیش، کسی اس میں جو ہے ترمیم نہیں، نہ اس میں کوئی ترمیم ہے نہ ترجموں میں بھی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے تفسیر میں مفسر کے چند یہ آ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اسی لیے بھی ہم کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے جو ہم تک آیا ہے، وہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک ہم کو رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ راستہ چاہے کتنا بھی کٹھن ہو،
कठिन हो, हालात चाहे हमारे मुवाफिक में हो या हमारे मुखालिफ हो, उन हालात में हमें रास्ता बताता है कि तुमको ज़िंदगी कैसे गुजारना है। कुरान मजीद से उम्मत को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रुजू इलल कुरान की कैंपेन मुहिम मना रही है। उसका मकसद ये है कि हम कुरान मजीद से करीब हों, कुरान मजीद का इल्म हम इसलिए हासिल करें ताकि हम उस पर अमल कर सकें, कुरान मजीद के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क़यामत के दिन कुरान मजीद के मुताबिक हमारी ज़िंदगी रही तो फिर हम कामयाब होंगे। अगर कुरान मजीद के मुखालिफ हमारी ज़िंदगी रही तो फिर नाकाम नामुराद होंगे। इसलिए भी जो है हमें कुरान मजीद के पैगाम को समझना ज़रूरी और उसके मुताबिक हत्तल इम्कान अपनी ज़िंदगी को, अपने घर वालों की ज़िंदगी को, ख़ानदान, फिर वो दायरा फैलता जाता है, उसके मुताबिक डालना जो है ज़रूरी है, तभी कहीं जाके हम बच सकते हैं, वरना फिर जो है मामला बहुत संगीन होगा, मुश्किल होगा। इसीलिए इस कैंपेन के अंदर, इस मुहिम के अंदर कुरान मजीद के क्या तकाज़े हैं, क्या चीज़ों को हमें पूरा करना है और कुरान मजीद से रुजू इसलिए ताकि दीन, दुनिया, आखिरत में हम कामयाब हो सकें। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुहिम जो है मनाई जा रही है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अम्बिया तशरीफ़ लाए उनमें से किसी के बारे में अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत का ऐलान नहीं किया और न किसी नबी ने यह दावा किया कि मैं आखिरी नबी हूँ। ये भी ऐसा नहीं हुआ। इतने अम्बिया आए, 1.25 लाख या 1,40,000 जो भी, तो किसी ने यह दावा नहीं किया कि मैं आखिरी नबी हूँ, अब ये नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया करके नहीं गया, बल्कि हर नबी ने अपने बाद आने वाले नबी की बशारत दी। हर नबी ने अपने बाद आने वाले नबी की बशारत दी। सब नबियों के बाद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बशारत दी, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में यूँ आया। सूरह सफ़ के अंदर आयत नंबर 6 में फ़रमाया, व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मो अहमद। और याद करो ईसा इब्नु मरियम की वो बात अलैहिस्सलाम जो उसने कही थी कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। देखिए अम्बिया कितनी शफ़क़त, मोहब्बत, हमदर्द, खैरखा होकर अपनी कौम से मुखातिब होते थे। ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक़ करने वाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई है, उस तौरात की जो मुझसे पहले आई है मूसा अलैहिस्सलाम पर, और बशारत देने वाला हूँ, खुशखबरी देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा। बाज़ाब्ता ये जो कुरान मजीद में इसका तज़किरा मिलता है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ख़ुद कुरान पाक ने भी ख़ातिमुन नबीयीन कहा और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आखिरी रसूल होने का ऐलान फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा यूँ है, रिसालत और नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका, मेरे बाद ये चीज़ ख़त्म हो चुकी, मेरे बाद कोई रसूल और नबी नहीं आएगा। एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका तर्जुमा यूँ है, बनी इसराइल की क़यादत अम्बिया अलैहिस्सलाम करते थे, बनी इसराइल की क़यादत अम्बिया अलैहिस्सलाम करते थे। जब एक नबी की वफ़ात हो जाती तो दूसरा नबी उसकी जगह क़यादत करता था, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अलबत्ता मेरे खलीफा होंगे, मेरे नायब होंगे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद खिलाफत का सिलसिला ये रहा। अब 30 साल तक खुलफाए राशिदीन का दौर रहा, फिर उसके बाद खिलाफत जो है वो मुल्कियत के अंदर ये हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब, बल्कि अगर हम देखें 1922 बल्कि 1923 तक खिलाफत रही
کتنی بڑی بات ہے، چاہے جس شکل میں رہی آخری دور میں، کیسے سازشوں سے، کیسے حرکتوں سے جو ہے اسے ختم کیا گیا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اور اس خلافت کیا ہے؟ اقامت دین کا ایک یہ ہے، اقامت دین کا ہی فارمولہ ہے، تو وہ چیز 1923 تک الحمدللہ جاری رہی۔ تو ہمارا امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اقامت دین کو قائم کرنا، اور قائم کرنے کے بعد اس کو عمل میں رکھنا، قائم رکھنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تو مکمل دین جو شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ان تمام کو جو ہمیں قائم رکھنا ہے۔ تو یہ حدیث صاف بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب قیامت تک کسی نبی کے آنے کا امکان نہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام بھی آج اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی اپنی رسالت کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ میری اتباع کرتے، میرے شریعت، میرے طریقے کو جو ہے فالو کرتے۔ آخری زمانے میں مسیح الدجال کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں، وہ آئیں گے، دمشق کے مسجد کے مینار پر اتریں گے، لوگ پہچان لیں گے، وقت کے امام کہیں گے کہ آپ امامت کرو، لیکن آپ امامت نہیں کریں گے۔ نماز کے بعد فجر کی نماز ہوگی، پھر وہ جو ہے دجال کو مارنے کے لیے نکلیں گے، پھر دجال کو ماریں گے، پھر یہاں تک کہ ہر یہودی جو ایک جھاڑ کے پیچھے چھپا ہوگا، جھاڑ اور پتھر کہے گا کہ یہاں یہ چھپا ہوا ہے، تو ختم ہو۔ اس کے بعد 40 سال تک آپ جو ہے اقامت دین، یہ دین الہی حکومت کریں گے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مگر وہ بھی آنے کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دوسرے انبیاء پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اہم پہلو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کا خاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے کفر کو مٹایا جائے گا، میرے ذریعے کفر کو مٹایا جائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی پیشنگوئی ہے۔ سورہ والضحیٰ کا اگر ہم تفسیر کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اس وقت سے لے کر قیامت تک کی جنگوں کے بارے میں بتایا، اس وقت کی نہیں بلکہ قیامت تک کی جنگوں کے بارے میں بتایا، اور ہر جنگ میں، ہر اس میں جو ہے ہم کامیاب رہے۔ یہ سن کر، یہ بات دیکھ کر مجھے جو ہے بہت خوشی ہوئی۔ تو وہ آپ لوگ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو کفر کو مٹایا جائے، کفر تو مٹنے ہی والا ہے، کیونکہ کفر کی بنیاد، انکار کی بنیاد جھوٹ پر ہے، اور جھوٹ ٹکنے والا نہیں۔ اس کے مقابلے میں توحید سچائی پر ایک حقیقت ہے۔ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے ایک سچ ہے، ایک حق ہے، اور یہ جھوٹ کے اوپر نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے ٹکنے والا نہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ زمانے کے یہ جو ہے زمانے کے حالات جو ہے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ اصل کامیابی توحید اور حق کی ہوئی، سچ کی ہوئی، وہ ہم کو مطمئن ہونا ہے۔ مسلمان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، اگر اس وقت جدوجہد میں شامل رہا اور اگر فتح یاب ہو گیا تو غازی کہلائے گا، اور اگر اس میں اپنی جان چلی گئی تو پھر وہ شہید ہو گیا۔ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے۔ شہید کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہاں، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ شہید ہی وہ شخص ہوگا جو چاہے گا کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں، دوبارہ اللہ کی راہ میں لڑوں، شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر ہی آؤں۔ باقی کوئی انسان ایک دفعہ جنت میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، یعنی اتنا بڑا جو ہے وہ درجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ذریعے کفر کو مٹایا جائے گا،
دیکھیے مطالعہ تاریخ دیکھیے، 1922 تک خلافت تو ہماری الحمدللہ قائم رہی، 1923 تک، بلکہ پھر جو ہے تو کفر اس طریقے سے مٹایا جائے گا، میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگوں کو جمع کیا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے، روز حشر کے دن جمع کیا ہے، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی جو ہے نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ سے لے کر آج تک تمام اہل ایمان کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا قائل ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کلیئر کٹ گائیڈ لائن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے آنے کی بھی کیا ہے پیشنگوئی فرمائی۔ چنانچہ حضرت صوبان رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب جھوٹ پیدا ہوں گے، سب اپنے کو نبی ظاہر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ ہونے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد، یہ لوگ جو ہے دوسرے مقامات پر دعویٰ کرنے لگے، ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ان جو مرتد اور جو ہے جھوٹے دعوے داروں کو، کئیوں کو اس میں جو ہے قتل کیا۔ تو 30 کذاب پیدا ہوں گے، سب اپنے آپ کو نبی ظاہر کریں گے، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول پاک کی اس پیشنگوئی کے مطابق جھوٹے نبی آتے رہے اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، ان کو جاہل اور بے دین ماننے والے بھی مل جاتے ہیں، لوگوں کو کیا ہے مل جاتے ہیں، مگر امت نے ان کے جھوٹ اور فریب کو سمجھ لیا، چاہے وہ عرب کے اسود انسی یا مسلمہ کذاب ہو، یا ہندوستان کے غلام احمد قادیانی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اتباع اور ان کی روشن تعلیم کا یہ اثر ہے کہ جب کبھی نبوت کا کوئی دعوے دار اٹھتا ہے، امت پر اس کی جعلسازی ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور امت جو اس کا مخالفت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو، میں نے تم کو ایک روشن شریعت پر چھوڑا ہے، میں نے تم کو ایک روشن شریعت پر چھوڑا ہے، اس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں، رات اور دن دونوں برابر ہیں، یعنی رات بھی دن ہی کی طرح روشن ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی شخص تم کو اندھیرے میں نہیں ڈالے گا، دھوکہ اور فریب نہ دے سکے گا۔ ہاں، اگر کوئی خود ہی شریعت کی روشنی سے منہ موڑ لے تو اس کو تاریکی میں بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے کون روک سکتا؟ یعنی کلیئر ہے، واضح ہے، اس کے اندر کوئی گنجلک چیز، کوئی نہ سمجھنے میں آنے والی چیز یا اشکال پیدا کرنے والی نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کا ثبوت پیش کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ نے فرمایا، جو شخص بھی اس سے نبوت کا ثبوت مانگے گا، ثبوت بھی اگر وہ مانگے وہ تو چھوڑے آگے کی بات، لیکن جو بھی یہ بھی عمل کرے گا کہ اس سے ثبوت مانگے گا، وہ بھی اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنی کلیئرٹی، اتنی وضاحت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اتنا عقیدہ، یقین جو ہے ایمان، رسالت پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ نبوت کے بعض جھوٹے دعوے داروں نے نبوت کی تقسیم کی، حقیقت میں نبوت کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبوت ختم ہو چکی ہے، مبشرات یعنی خوشخبریاں نے سچے خواب باقی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سمجھنے کے لیے ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، اسلام پر صحیح عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ اتنا علم تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے راستے کو دیکھ سکیں، سیدھا راستہ دیکھ سکیں، ورنہ پھر بہکنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ تو اتنے تھوڑے سے علم کے اندر سب سے پہلے علم جو اصل سرچشمہ ہے علم کا، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کے ترجمے تقریباً اس دنیا کے کئی زبانوں کے اندر ہیں،
تقریباً 450 زبانوں میں ہے، لیکن اس ہندوستان کے اندر جتنے زبانیں بولی جاتی ہیں 14 یا 16 نیشنل زبان ہے، ان تمام کے اندر قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں۔ قرآن مجید کے ترجموں سے جو ہم جاننا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہم اسلام پر ہیں تو کیوں ہیں، ہم نماز پڑھتے تو کیوں پڑھتے، روزہ رکھتے تو کیوں، شعوری اسلام میں ہم داخل ہیں۔ شعور کے ساتھ اسلام روایتی نہیں، پیدائشی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے کرنے نہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، یہ شعور ہمارے اندر آنا چاہیے۔ تو وہ شعور ہم کو کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے، سیرت سے ملے گا، احادیث سے ملے گا۔ اس کے بعد تاریخ کا مطالعہ، تھوڑا وقت ہم نکالیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کیسے کیسے ڈگریز حاصل کرتے ہیں، لیکن حاصل نہیں کرتے ہیں تو قرآن مجید اور اسلام کا بنیادی علم یہ نہیں۔ یہ ہماری عاقبت، ہماری آخرت کی ابدی زندگی کے لیے ہے، تو اسے جاننا۔ اب یہ رمضان کا، اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہاں، آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، اور آپ نے کس طریقے سے زندگی بتائی، اور پوری زندگی آپ کی ہمارے لیے کیا ہے، رہنمائی ہے، نمونہ ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم کو رہنمائی نہیں ملتی ہو۔ ہاں، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ چاند جیسا صورت ہے، چاند کو دیکھو یا آپ کو دیکھو، چاند کے مقابلے میں آپ کا صورت بہت خوبصورت، یا آپ کی فزیکل باڈی کیسی ہے، قد کتنا ہے، بال کتنے ہیں، یہ سب نہیں بتایا، بلکہ سوال کرنے والے سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ پھر فرمایا کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو یہ جو قرآن مجید جو ہمارے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ زندگی ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے آپ نے اس جواب دیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ کیا صرف سننے سنانے کے لیے، کیا قرآن مجید کو صرف ہم کتاب تلاوت بنا کے رکھ دیں؟ کیا قرآن مجید صرف ثواب کی کتاب ہو گئی؟ ہاں، ثواب تو ملے گا بالکل، کیونکہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، ایک لفظ کے پیچھے 10 نیکی ملے گی، لیکن اس سے بڑا یہ ہے کہ جو ہے اس سے ہدایت ہم حاصل کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، راستہ ہم تلاش کریں۔ حالات چاہے کیسے بھی آئیں، کہ رفتاریاں کیسے بھی چلتی رہیں، کہ ہوتا رہے، لیکن ہمیں راستہ بتائے گا قرآن میں۔ تو محترم بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، ہاں، ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، ہاں، ہم طے کریں کہ اس ربیع الاول کے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر ہم عمل کریں گے، سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ، کتنی بڑی بات ہے، پہنچاؤ میری جانب سے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ میں 2-3 منٹ ختم کر رہا ہوں بات، کیونکہ برسات سے تھوڑا دیر سے بھی شروع ہوئی۔ تو پہنچاؤ میری جانب سے، ہاں، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس ایک آیت کے ذریعے سے ایک انسان بھی راہ راست پر آتا ہے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ ایک سرخ اونٹ کی قیمت آج مرسیڈیز گاڑی کے برابر ہے، یعنی اتنی بڑی اس کی قدر قیمت، اور آخرت کے دن کتنا بڑا ہے، یعنی کتنی بڑی۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک آیت ہی کیا۔ عزیز ساتھی، یہ سب میرا اور ہم تمام کا کام ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کے لیے ویٹ نہ کریں کہ میں سدھر جاؤں گا، میں پکا ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں کروں گا، نہیں۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے ناپنے کے لیے میرا ایمان پکا ہو گیا۔ کوئی انسان کا ایمان پکا یا یہ نہیں، ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اور انسان گنہگار بھی ہے، ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا، استغفار کا، اللہ سے رجوع کرنے کا، توبہ، یہ چیزیں بتائی ہے۔ تو ویٹ مت کیجیے، جتنا ہو سکے کرتے رہنا ہے کام، اپنی اصلاح، اپنے خاندان والوں کی، اپنے معاشرے کی، یہ ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری نمونہ ہے، ہم اس کی اتباع کرنا، طے کرنا۔
تو یہ ہم عہد کریں اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، 1-2 سیرت کا مطالعہ کریں، اس سے معلوم ہوگا، پڑھیے جانیے کہ کیا ہے یہ کر کے۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔